बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। ये वीलॉग जो अभी मैं कर रहा हूं, इस वीलॉग का एक बुनियादी मकसद है, वो ये कि शहरियों को इस वक्त जो खतरात लाहक हैं उसके बारे में थोड़ा सा इंदिया दिया जाए, थोड़ी सी उस पर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि हालात बड़े तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क में महंगाई बेतहाशा हो गई, चीज़ों की कीमतें कहीं से कहीं चले गई। आप पेट्रोल डीजल का ही देख लें, तकरीबन डबल से ज़्यादा पैसे खर्च आते हैं अगर आपने 1 लीटर डलवाना हो अपनी गाड़ी में। पहले जितने आते थे उससे डबल से भी ज़्यादा महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल, और इसी तरह उसका फिर इफेक्ट बाकी तमाम चीज़ों पे मौजूद है। मैं बड़ा हैरान होता था कि हमारे मुल्क में महंगाई का चर्चा सिर्फ सियासी पार्टियां करती हैं, अवाम क्यों नहीं करते। मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो उस जमाने में मजदूर यूनियन थी, वो निकल के बाहर थोड़ा बहुत भी अगर कीमत बढ़ जाती थी तो कोहराम मचता था, मजदूर की जिंदगी तंग हो जाती थी और वो सड़कों पे बिलबिलाते नजर आते थे। आज वो सूरत हाल नहीं है, महंगाई जितनी भी बढ़ जाए कोई बोलता नजर नहीं आता। और यही वो एक वजह है जिससे जो हमें नजर आती है कि हुकूमत को एक एनकरेजमेंट है, उनको इस लिहाज से हौसला मिलता है कि वो बेशक कीमतें 10 गुना बढ़ा दें चीजों की, महंगाई बढ़ती बढ़ती कहीं चली जाए, उनको फिक्र नहीं, क्योंकि उनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं इस वजह से कि एजिटेशन होती नहीं। लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? मैंने तहकीक की, इस पे डेटा वगैरह इकट्ठा किया जो अखबारी सोर्सेस से मुझे मिल सका। उसमें यूं लगता है कि हमारे मुल्क की जो जो लॉ अबाइडिंग पॉपुलेशन है वो बड़ी थोड़ी रहती जा रही है। ज्यादातर लोग लाकानूनियत की तरफ माइल हैं। भीख मांगने का सिलसिला पहले से कहीं बढ़ चुका है। इखलाकियात जो हैं वो बर्बाद हो गई कौम की, और इसी वजह से लोग एहतजाज करते नजर नहीं आते। रिश्वत का रेट बढ़ चुका है, बहुत बढ़ गया। जब आम आदमी ये तहैया करता है कि उसने तकलीफ नहीं करनी, कि बाहर निकल के वो अपना दुख हुकूमत के सामने रखे, और वो फैसला ये करता है कि मैं कोई ना कोई नाजायज रास्ता इख्तियार करूंगा तो मुझे उसका फायदा होगा। मैं वो नाजायज रास्ता अगर आसानी से इख्तियार कर सकता हूं तो मुझे टकरे मारने की क्या जरूरत है कि मैं सड़कों पर जाके एहतजाज करता रहूं। लेकिन मुल्क इन चीजों की वजह से बर्बाद हो जाता है, और हम बर्बादी की तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी फिक्र किसी को नहीं है। इस हुकूमत को जो इस वक्त मरकज में बैठी है, या सूबाई हुकूमतें, वो अपने करप्शन में मस्त हैं, और उनकी एक ही कोशिश या उनका सारा जो जद्दोजहद का मरकज फोकस वो यही है कि उन्होंने इलेक्शन से बचना है। ये ना हो कोई ऐसी शख्सियत हुकूमत में आ जाए जो कानून को लागू करना शुरू कर दे। नतीजा ये कि आम आदमी भी उसी डगर पे चला है, और वो भी बहुत ज्यादा लाकानूनियत की तरफ माइल है, जिससे हमारा माशरा तबाह हो रहा है। उसमें खास तौर पे वो लोग जो पुरमन अपनी सफेद पोशी में जिंदगी गुजारते हैं, उनके लिए मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पे जब आपने बिजली की कीमत बढ़ाई बेतहाशा, तो उससे तमाम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ी, क्योंकि बिजली इस्तेमाल होती है आपके कारखानों में। लेकिन आम आदमी जब बिजली का बिल देता है तो वो नजर आता है कि उसकी तनख्वाह या उसकी आमदन तो वही है, तो बिजली का बिल कैसे दे रहा है। चुनाचे बिजली की चोरी बढ़ गई। आज हुकूमत को बिजली की चोरी बढ़ने से खसारा जो हो रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा है। हुकूमत चोरी पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उससे कोहराम मचेगा, आवाम में बेचैनी आएगी, क्योंकि चोरी करके वो मुतमईन है। लिहाजा कीमत बढ़ाई जाएगी मजीद, और आप ही की जेबों से निकाल के वो चोरी के पैसे को भी पूरा किया जाएगा। सूरत हाल ये हुई है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में जराइम की शरह बेतहाशा बढ़ गई है। जराइम किस किस्म के हैं? स्ट्रीट क्राइम भी हैं। लाहौर शहर में ही तकरीबन तीन महीनों में तीन महीनों में
6,000 کے قریب لوگوں کو گن پوائنٹ پہ لوٹا جا چکا ہے. اس میں 3 مہینوں میں 89 قتل کے واقعات بھی ہوئے. کراچی میں یہ فگر اس سے 2-3 گنا زیادہ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک انڈیویجل گھر سے نکلا ہے، وہ بینک میں جا کے اپنے وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا وہ جو ان کے کارڈ کے ذریعے پیسے نکلوانے چاہتا ہے، تو جیسے وہ پیسے لے کے باہر نکلتا وہ لوٹ لیا جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں. پولیس کی تعداد بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جرائم کی جو شرح ہے وہ کئی گنا بڑھ چکی ہے. یعنی ان 3 مہینوں کے اگر ڈیٹا ہم یہ 3 شہروں کا لیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ہم پہنچ کہاں گئے. 90% جو جرائم ہوئے ہیں اس پیریڈ میں، جس بھی جگہ پہ ہوئے ہیں، کراچی میں یا لاہور میں، وہ 90% ان میں سے وہ ہیں جو کہ گن پوائنٹ پہ اوپر لوگوں سے پیسے اور چیزیں چھینی گئی. لوگوں کے پاس انلیگل ویپنز ہیں، اس کا کوئی چیک کرنے کا ذریعہ نہیں. ذریعہ تو موجود ہے اگر پولیس افیکٹو ہو، لیکن پولیس کو آپ نے لگا دیا ہے پی ٹی آئی کو زیر کرنے میں. اب کل جیسے ابھی یہ ہیئرنگ تھی سپریم کورٹ کی، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں وکلا نہ چاہ رہے تھے شارع دستور پہ، تو سارے شہر کی پولیس ادھر لگ گئی جا کے ان کو روکنے کے لیے، کیونکہ شارع دستور کے اوپر حکومت نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مظاہرہ ہو. مظاہرہ ان کی اپنی خواہشات کے خلاف تھا. چونکہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹ میں مظاہرہ تھا تو حکومت تو اس کو نہیں کرنا چاہتی. نتیجہ یہ کہ باقی شہر گیا جہنم میں، ساری پولیس آپ کی ادھر لگ گئی اور کرائم شہر میں دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. لوگوں سے ان کی ویلیویبلز، کوئی اپنے لاکر سے زیور نکال کے باہر نکلا ہے وہ لٹ گیا ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوا وہ یہ کہ اس سٹیج کے اوپر پیٹرول بہت مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو موٹر سائیکل اور سائیکل ایک ایسی سواری تھی جو کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اس مہنگائی کے دور میں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی مہنگی سواری استعمال کریں، موٹر سائیکل یا سائیکل. لیکن جیسے باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھی، موٹر سائیکلوں کی قیمت اس اسنا میں دگنی ہو گئی. اس کی قیمت دگنی ہونے سے چوری کے لیے وہ بھی ایک بڑا لوکریٹو چیز مل گئی. تھوڑے ہی وقت میں ان ڈھائی تین مہینوں میں ہزاروں کے حساب سے سائیکل چرائے جا چکے ہیں، تقریباً کوئی 8-9 ہزار کے قریب. اور اسی طرح موٹر سائیکل جو ہیں وہ بھی تقریباً کوئی 5,000 کے قریب موٹر سائیکل چرائے جا چکے ہیں. 89 لوگ چھینا جھپٹی میں قتل ہوئے ہیں. گن پوائنٹ پہ جب آپ لیتے ہیں، کسی سے پیسہ چھینتے ہیں، اگر کسی نے آگے سے روکنے کی کوشش کی، ریزسٹنس کی کوشش کی، تو وہ مارا گیا. سو قاتل پکڑے نہیں گئے اور مزید قتل ہو رہے ہیں. جو ایگزیکٹ تعداد مثلا لاہور میں تقریباً 5,366 موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں. لازماً ان کے حصے بکھرے کر کے کہیں بیچ دیے ہوں گے اونے پونے میں، اور اپنی جیب میں چند پیسے ڈال لیے ہوں گے. اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پہ کرپشن کی، وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ عدالتی معاملات میں لوور لیول کے اوپر اور دوسرے سرکاری دفاتر میں بھی، پہلے اگر کرپشن کا ریٹ تھا کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ پینشن لینی ہے اور اس پہ آپ کو 1% دینا پڑ رہا ہے، تو اب وہ معاملہ جا کے 10% تک پہنچ چکا ہے. مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. نتیجہ یہ کہ آج ہم یوں لگتا ہے جیسے ہم جنگل میں رہ رہے ہیں. جو قتل و غارت ہوئی ہے اس پیریڈ میں، اس میں انصاف تو ملنا مشکل ہے، کیونکہ جب آپ پولیس افیکٹو نہیں، وہ شواہد اکٹھے نہیں کرتی. اس میں بہت دکھ والی جو باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض اس میں جو مرڈر ہوئے ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے یہاں پہ ریلیٹیو یا اوورسیز پاکستانی یہاں وقت پہ آئے، وہ مارا گیا کیونکہ ان کے پاس سونا پیسہ تھا، اس کو قتل کر دیا گیا.
اب نہ وہ بیچارے اس کیس کو پرسو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھے ہیں دوسرے ملک میں. لوٹا ہوا پیسہ تو گیا ہی گیا، ان کا اثاثہ لٹ گیا، لیکن جو بندہ مارا گیا، ان کا عزیز مارا گیا، اس کے لیے بھی وہ بھاگ دوڑ کر کے تھک جاتے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی قاتل پکڑ کے تھانوں تک نہیں پہنچایا گیا. ان حالات میں آپ دیکھیے کہ صورتحال آپ کو ہر آئے دن بد سے بدتر ہوتی نظر آ رہی ہے. سڑک کے شہر کے چوراہوں میں دیکھ لیں، اسلام آباد میں دیکھ لیں، اگر ٹریفک سگنل ہے وہاں پہ، آپ جیسے گاڑی روکیں، پہلے اگر وہاں پہ 10 فقیر آپ کو نظر آتے تھے، اب وہاں پہ 100 نظر آتے ہیں. مانگنے کا ٹرینڈ جو ہے وہ بہت بڑھ چکا، اور مطالبہ ایک ہی ہے کہ جی اس مہنگائی میں اگر آپ ہمیں یہ تھوڑے سے پیسے دے دیں گے تو شاید ہم روٹی کھا سکیں. یہ جو حالت ہوئی ہے، یہ اس معاملے میں اس سے کہ اگر لوگ باہر نکل کے کوئی احتجاج کرتے اور حکومت کی صحت پہ کچھ اثر پڑتا، یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال ہے جو آج پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے آپ کی زندگیاں غیر محفوظ ہو جائیں گی. آپ اکیلے بینک میں جا نہیں سکیں گے پیسے نکلوانے کے لیے، آپ کوئی قیمتی چیز لے کے سڑک پہ پیدل نہیں چل سکیں گے، آپ رات کو دیر سے اگر اپنے گھر آنا چاہتے ہیں تو آپ سفر نہیں کر سکیں گے، آپ کی کار کو لوٹ لیا جائے گا. آپ اگر کسی عام جگہ پہ اپنا موٹر سائیکل پارک کر کے جا رہے ہیں تو اس بات کا ذہن میں خیال رہے گا کہ واپسی پہ یہ شاید ہوگا یا نہیں. اگر زندگی اتنی خیر محفوظ بن جائے تو پھر اس پہ جینے کا کیا مزہ رہ جاتا ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں بے شمار پاکستانیوں سے یہ سنتا ہوں کہ اب یہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہا. بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے. ملک تو بہت اچھا تھا، بنائے بھی بڑی نیک نیتی سے تھا، قربانیاں بھی بہت دی تھی، اس کو ترقی کے راستے پہ بھی ڈالا گیا تھا. 60 کی دہائی میں ہم بہت آگے نکل چکے تھے. پھر کیا ہوا؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو برباد کیا. اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچے ہوں گے. ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتیں، سیاستدان، لیڈران وہ اپنے ذاتی مفادات، ذاتی جھگڑے، ان چیزوں سے ہٹ کے ملک کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ان کے اپنے وجود اور ان کی وزارتیں اسی ملک کی بدولت ہیں. اگر یہ ہے تو آپ بھی ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.